بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں دبائے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک رچھ آ پہنچا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر رچھ کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ رچھ شہزادی کی کنیز کو نقصان پہنچا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر نکالتی بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان نے ایک کے بعد ایک 3 تیر اس درندے پر دے مارے، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سلطان محمود غزنوی کھڑا ہے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں۔ آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اگر راستہ نہ ملا تو شاید رات اسی جنگل میں بسر کرنی پڑے۔ شہزادی یہ بات جان چکی تھی کہ یہ شخص خوف اور لالچ سے پاک ہے، اسی لیے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ سلطان نے کہا، ہمیں رات یہاں بسر کرنی ہوگی، صبح میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ شاید جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے اس نے اس کی طرف اپنی چادر پھینک دی۔ شہزادی نے وہ چادر اوڑھ لی۔ شہزادی کی نظر سلطان پر جمی ہوئی تھی، مگر سلطان آگ جلانے میں مصروف تھا۔ اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے اور کہیں یہ غزنوی کے لشکر سے نہ ہو۔ وہ تو بھیڑ بکری انسان سب کا ماंس کھا جاتے ہیں، مگر اس نے سوچا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے مجھے تو جنگلی جانور سے بچایا ہے۔ سلطان نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے زاروں کو تار رونے لگا۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی یہ بات سمجھ گئی کہ یہ شخص مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو لے کر نکل پڑا۔ آخرکار سلطان اور شہزادی ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ دور ایک گاؤں کے آثار معلوم ہوئے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 تیز رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ سلطان نے کہا، شہزادی صاحبہ، اس لیے اپنا زخم کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس پر سلطان نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ہے۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن اپنی روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوئی۔ شہزادی نے کہا، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ۔ اس پر سلطان بولا، میں سلطان محمود غزنوی ہوں اور غزنی کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔